آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی جو گھر والی تھی ان کا نام کیا تھا؟ بی بی حوا. اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پیچھے بیٹھ جائیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی ان کا نام اوپر لکھا ہے، کیا ہے؟ واعلہ یا والیہ. ان کے بارے میں پڑھیں کیونکہ ایک انسان کو، عورت کو چاہیے کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ جنت میں جانے والے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ جو انبیاء گزرے ہیں اور جو ہمارے حضور گزرے ہیں ان کی جو گھر والی ہے، اس میں سے جو ہمارے حضور کی گھر والی تھی وہ تو سب کے سب مومن تھی، لیکن بعض انبیاء کی گھر والیاں بھی ایسی تھی کہ جنہوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا. تو انہوں نے جو غلطیاں کی ہے عورتوں نے وہ نہیں کرنی، اور جو نیک نیک کام انہوں نے کیے ہیں وہ کرنے ہیں. تو یہی کامیابی کا ایک فارمولہ ہے کہ جس بندے نے کامیابی حاصل کی ہے آپ اسی کے طریقے پہ چلے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور جو ناکام ہوا جس طریقے سے اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لے تو آپ بھی ناکام ہونے سے بچ جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بنایا، تخلیق کی، تو جتنے آثار ملتے ہیں ریسرچ بتاتی ہے 7,000 سال پہلے تقریباً آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اور دنیا میں جتنی ہڈیاں وغیرہ جو آثار قدیمہ والے جنہوں نے ریسرچ کی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 7,000 سال تک پہلے کے آثار ملتے، اس سے پہلے کی نہیں ملتے. ویسے سائنسدان تو کہتے ہیں کہ دنیا کروڑوں سال پہلے بنائی گئی ہے، پہاڑ بنائے گئے، یہ وہ. اب یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ صحیح تاریخ کیا ہے، کب بنی ہے. اس سے ہمیں لینا دینا بھی نہیں ہے کہ کب بنی کب نہیں بنی. ہمیں تو اس واقعات کو پڑھنا ہے، اور اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہے وہ اصل میں ہمارے لیے ایک چیز ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی. عالم ارواح میں جتنے بھی انسب یا اس وقت موجود ہے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی روح کو اللہ رب العزت نے بنایا اور سب کو اکٹھا کیا، اور پھر سب سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، آپ کی ہمارے رب ہے. قرآن میں ہے، اس کی واضح آیت موجود ہے. پھر اللہ رب العزت نے سب کو واپس سلا دیا، سب کو موت دی. اس کے بھی قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 موتیں دی اور 2 زندگی دی. ایک زندگی تو یہ جو ہمیں ابھی ملی ہے، اور ایک مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھیں گے. اور 2 موت، ایک جب ابھی آئے گی ہمیں اس دنیا میں، اور ایک موت جب ہماری روح کو اللہ رب العزت نے واپس سلا دیا تھا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت پیدا کر رہے تھے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس طرح ایک زمین پہ اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں جو میرا نائب ہوگا. تو فرشتوں نے کہا آپ ایسا نہیں کریں کیونکہ یہ زمین پہ فساد مچائے گا اور خونریزی کرے گا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہم کافی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے نام سکھائے چیزوں کے، اور فرشتوں سے پوچھا کہ بتائیں ان چیزوں کے کیا نام ہیں. فرشتوں کو نہیں آئے. آدم علیہ السلام سے جب پوچھا کیا تو انہوں نے بتا دی. تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس کون تھا؟ ابلیس جن ہے جو آگ سے بنا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں میں رہنے لگا. اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور حسد کیا، جیلسی کی آدم علیہ السلام سے، اور کہا کہ میں تو اس سے اچھا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور میں تو آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں. پھر اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور اپنے کائنات سے اور جو اوپر جو وہاں رہ رہا تھا وہاں سے اس کو دکھا کے زمین پر بھیج. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا. جنت میں آدم علیہ السلام تھے، تنہا تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا اس کی تنہائی دور ہو جائے. تو ایک دن آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا ان کے سرانے ایک خاتون بیٹھی. وہ کون تھی؟ وہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائی پسلیہ ہے اس سے پیدا کی. اب کیسے پیدا کی؟ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. کن فیکون کہہ کر انہوں نے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہاں آرام سے مزے سے رہ رہے تھے. اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا کہ ہر چیز کھانی ہے لیکن ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. اب وہ کون سا درخت تھا؟ بعض کہتے ہیں گندم کا تھا، بعض کہتے ہیں انجیر کا تھا، بعض کہتے ہیں سیب کا تھا، بعض کہتے ہیں انگور کا تھا. جو بھی درخت ہے اس سے میں لینا دینا نہیں.
ہمیں یہ اسباب جو ابھی آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے وہ اس پہ غور کریں. وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بی بی ہوا نے بھی کہا کہ اس کو کھا لیتے پھر ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. اور آدم علیہ السلام بھی بھول گئے, انہوں نے اس سے پل جب کھا لی. جیسے ہی پل کھا لیے تو ان کی جو جنت والا لباس تھا, بعض روایت میں کہ یہ ناخون کی طرح تھا اور بعض روایت میں کہ یہ نور کا لباس تھا, وہ سارا غائب ہو گیا. جیسے ابھی صرف ہمارا یہ ناخون رہ گئے, پہلے ہمارا جنت میں سب اس طرح لباس تھا. ایک روایت لباس غائب ہو گیا تو انہوں نے اپنے باڈی پارٹس کو چھپانے کے لیے پتے جنت کے توڑ کر اپنے باڈی پارٹس کو چھپانا شروع کر دیے. پھر اللہ رب العزت نے ان سب کو زمین پہ بھیج دیا. آدم علیہ السلام کہاں اترے اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں سرندیپ ایک علاقہ ہے سری لنکا میں, وہاں اترے. اور بی بی ہوا مروا پہاڑی وہاں اتری ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پہ اترے اور مروا پہ بی بی ہوا اتری ہے. مزدلفہ پہ قریب ہوئے ایک دوسرے کو, اور عرفات میں جا کر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے. مختلف روایت ہے جہاں بھی اترے. غرض جب اترے تو اللہ رب العزت سے یہ لوگ بہت توبہ کی انہوں نے. اللہ رب العزت نے ان کو کلمات سکھایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ زمین پہ رہنے لگے. اب زمین پہ کیسے رہ رہے تھے؟ زمین پہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو لوہا سازی سکھائی, لوہا بنانا, جس سے انہوں نے زمین کو نرم کیا اور پھر اس پہ کھیتی باڑی کی. اور بی بی ہوا کو اللہ رب العزت نے جو آٹا گوندنا وغیرہ ہے اس کی تعلیم دی, اور انہوں نے آٹا گوندا اور اون کاتا, جس سے اپنے لیے دوپٹہ اور قمیص بنایا اور آدم علیہ السلام کے جبہ بنایا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات؟ اور اس طرح انہوں نے وہاں زندگی گزارنی شروع کر دی. سب سے بڑا بیٹا آدم علیہ السلام کا قابیل تھا, پھر حابیل اس کے بعد تھا, اور اس کی بہن قابیل کی بہن تھی اقلیمیہ, اور حابیل کی بہن کا نام تھا لوزا. جوڑی پیدا ہوتی تھی نا اس زمانے میں, یہ جوڑی پیدا ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ ایک جوڑی کا نکاح دوسری جوڑی سے ہوتا ہے. جو جوڑی آپس میں پیدا ہوتی تھی وہ بھائی بہن شمار ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں اس وقت تو کوئی اور نہیں تھا تو نسل چلانے کے لیے اس وقت اس طرح نکاح جائز تھا. اب تو بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا. اس وقت ریئل حقیقی بہن بھائی اس ایک جوڑی ایک ساتھ جو پیدا ہوتی تھی اس کو سمجھا جا رہا. تو ایک جوڑی میں قابیل اور اقلیمیہ اور دوسری جوڑی میں حابیل اور لوزا پیدا ہوئے. یہ جب بڑے ہوئے تو شادی کی جب ان کی باری آئی تو اصول تو یہ تھا کہ ایک جوڑی کی لڑکی سے دوسرا لڑکا شادی کرتا اور اس طرح. لیکن قابیل نے کہا کہ میں یہ جو لوزا ہے اس سے شادی کروں. ٹھیک ہے, اور جو اقلیمیہ ہے اس سے شادی نہیں کروں گا. اسی طرح نام صحیح لکھے گا کیونکہ اس جمال میں یہ کم ہے اور میں اس طرح نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کروانا تھا آدم علیہ السلام سے, کہا کہ ان کو کہو کہ نظر مانے. تو حابیل کیا کرتا تھا, وہ بکریاں چرایا کرتا تھا, مویشی اٹھ کے پیشہ تھا. اور قابیل کا پیشہ کیا تھا, وہ کھیتی باڑی کرتا. تو انہوں نے پہاڑ پہ جا کے ایک نے ایک سب دمبا رکھا اور دوسرے نے کھیتی باڑی کی جو فصل تھی اچھی وہ رکھی. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جس نظر کو اللہ پاک جلا دیتے تھے وہ قبول سمجھا جاتا. تو وہی ہوا, نظر یہ تھا کہ وہ پہاڑ پہ گئے, انہوں نے اپنے اپنے نظر رکھی, یعنی کہ منت مانی کہ یہ ہمارے نظرانہ ہے اس کو قبول کر. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی نظر قبول ہوتی تھی آسمانی بجلی آ کر اس کو جلا دیتی. اس کا مطلب ہوتا تھا جس کی نظر جل گئی وہ قبول ہو گئی, جس کی رہ گئی وہ قبول نہیں ہوئی. تو اسی طرح قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قبول ہو گئی. تو فیصلہ ہو گیا کہ لوزا سے شادی کس کی ہوگی, حابیل کی ہوگی. تو پھر شیطان آیا, اس نے بہکایا, کرنا چاہتے تھے تو اس کی نظر قبول نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب اس کو یاد رکھنے کا فارمولہ ہے کہ قابیل قاتل ہے, قابیل قاف سخت ہے. اچھا, پھر قابیل پریشان ہوا کہ اس کو میں کیا کروں. ابھی اس نے اپنے بھائی کی لاش کندھے پہ اٹھائی اور پھر رہا ہے. اتنے میں اللہ رب العزت نے 2 کوے بھیجے. ایک اسی طرح مردہ تھا, ایک کوے نے زمین کھدائی کی اور اس کوے کو اس نے دفنا دیا. تو قابیل نے کہا وہ اس طرح کرنا ہے. پھر اس نے اپنے بھائی حابیل کو
دفنا دی. جب دفنا دیا اور آ کے والد کو خبر ہوئی، آدم علیہ السلام کو پتہ چلا، آدم علیہ السلام نے بی بی حوا سے کہا کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے، اس کو موت آ گئی ہے. تو اس نے پوچھا موت کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ موت یہ ہے کہ ابھی یہ جو مر جاتا ہے وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن اس وقت موت پہلی موت تھی، پہلا قاتل، پہلا قتل دنیا میں ہوا وہ اس طرح ہوا. اچھا، یہ اس طرح سلسلہ چل رہا تھا. آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور جدہ میں بی بی حوا کا قبر ہے بتایا جاتا ہے، اور جب ابو قبیس پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قبر ہے. یہ پورا واقعہ اس طرح گزرا ہے. ٹھیک ہے. اور اس واقعے سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، سب سے بڑی چیز وہ ہے، یہ تو ایک ہسٹری تھی. اب ہسٹری سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے بتائیں، کیا سبق ملتے ہیں؟ ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کچھ سبق نہیں ملتے. کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، زبردست. حسد، جیلسی نہیں کرنی چاہیے. زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد ہے. آسمان پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد. آسمان پہ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کی، جیلسی کی اور پھر تکبر کیا، اور زمین پہ قابل نے حابیل سے جیلسی کی. تو جیلسی نہیں کرنی چاہیے اس دنیا میں، خاص کر کے عورتیں جیلس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سبق اگر آپ نے اس واقعے سے اخذ کر لیا کہ جیلس نہیں ہونا ہے، چاہے کسی کی پوزیشن آ جائے، کسی کے اچھے کپڑے ہو، کسی کا اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، اچھی صورت اللہ نے دی ہو، تو اس پہ جیلسی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ جیلس ہو گئی اور آپ حسد کرنے لگی تو آپ اپنا نقصان کریں گی، سامنے والے کا کوئی نقصان ہو. دیکھو، ایک ٹماٹر کا تیلا اگر انسان اٹھائے اور اس کو اپنے ساتھ باندھے رکھے تو آخر ٹماٹر سے بدبو آئے گی. وہ جب تک اس تیلے کو پھینکے گا نہیں، اس کو بدبو آئے گی اور اس کو سڑاہٹ آئے گی. تو اسی طرح جو انسان حسد کرتا ہے تو اس کی بدبو اور اس کا نقصان وہ خود اٹھاتا ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ حسد نہیں کرتا. دوسرا، یادیں کو وہاں آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا نے اون کاتا اور اپنے لیے ایک دوپٹہ اور قمیص بنایا اور آدم علیہ السلام کے لیے جوبہ بنایا. تو اس وقت سے عورت کے لیے دوپٹہ اللہ رب العزت نے تجویز کی ہے کہ عورت کو دوپٹہ پہننا چاہیے اور مردوں کی طرح کھلے بال نہیں پھرنا چاہیے. اس وقت سے آج جو جدید لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو کھلے سر پہننا چاہیے، یہ ماڈرن ہے، یہ ماڈرنزم ہے، یہ بالکل پاگل پن ہے. فطرت کی اللہ پاک نے عورت میں فطرت میں حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، پردہ رکھا ہے. اس زمانے سے یہ لوگ ایسے ہی اپنے آپ سے کہہ رہے. اچھا، اور ایک یہ ہوا دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بی بی حوا نے پھر آٹا گھوندا اور روٹی پکائی اور اس طرح، اور آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گھر کے کام عورت کرے گی اور باہر کے کام مرد کرے. اس زمانے سے اللہ رب العزت نے یہ تقسیم کار کی ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد گھر کا کام بھی کرے، باہر کا کام بھی کرے، اور عورت باہر کا کام بھی کرے اور گھر کا کام بھی کرے. ٹھیک ہے. تو یہ تقسیم اللہ رب العزت نے کی ہے. عورت اگر جاب کرنا چاہتی ہے تو بالکل کرے، جو شریعت کے حدود ہے اس میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ جاب کرتے ہوئے سب کچھ کو پیچھے چھوڑ دے. آ جائے ایک چیئر دے دیں ہم کو. بریدہ آپ اٹھ جائیں. 4:30 بجے ٹائمنگ کی. اچھا، ایک بات میں بتانا بھول گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ نے گھر بنائیں، تو آدم علیہ السلام نے کھدائی شروع کی اور بی بی حوا بھی اس میں کام کرتی، مٹی اٹھا حضرت آدم علیہ السلام کی. اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اسباق ہمیں ملتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے. اور ایک سب سے بڑا سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ شیطان اس وقت سے ہمارا دشمن ہے آج تک. اس وقت انہوں نے ہمارے ابو امی کو یعنی آدم اور بی بی حوا کو بہکایا، پھر قابیل کو بہکایا، اور آج ہمیں بھی وہ بہکا کر گناہ پہ لگا لے. تو شیطان سے ہمیں دشمنی کرنی ہے
اور شیطان کے چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور سب سے پہلا جو قتل ہے وہ کس نے کیا؟ قابیل نے. اور سب سے پہلے جہنم میں بھی قابیل ہی جائے. اور ایک سبق ہم، اور جتنے بھی قتل ہوں گے اس دنیا میں سب کا گناہ قابیل کو ملتا رہے، کیونکہ قابیل نے اس کا ابتدا کی. حدیث میں من سن سنتا حسنتا فلہ اجر، کہ جس نے کسی اچھے کام کا آغاز کیا اس کو اس کا اجر ملے گا. ومن عمل بہا، اور جس نے اس پہ عمل کیا اس کے بعد اس کا اجر بھی اسی کو ملے گا جس نے اس کام کا آغاز کیا. اور ومن سن سنتا سیئتا، اور جس نے کسی برے کام کا آغاز کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا. ومن عمل بہا، اور جس نے اس پہ عمل کیا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا. تو آج جو یہ دور چل رہا ہے اس میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا بھی ایک بہت بڑا نظام ہے. ہم کما سکتے ہیں اور گناہ جاریہ کا. اور کیسے؟ یہ جو موبائل ہے یہ آپ کے لیے یا تو صدقہ جاریہ ہے یا گناہ جاریہ. آپ کے جو اسٹیٹس ہے، آپ کا جو فارورڈنگ میسیجز ہے، اور آپ کا جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، جتنے بھی ہیں اس پہ آپ جو بھی چیز شیئر کریں یہ آپ کا اعمال نامہ ہے. یہ آپ کو قیامت کے دن یا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جو لوگ اس کو دیکھیں گے وہ آگے شیئر کریں گے، سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے کوئی ایسی گناہ والی چیز شیئر کی تھی تو سب کا گناہ آپ کو ملے گا. جتنے لوگ آگے دیکھیں گے شیئر کریں گے سب کا گناہ آپ کو ملے گا. تو اس وجہ سے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ، دھیان کے ساتھ یوز کرنا ہے. اور یہ کوئی ایسا گناہ ہے جس کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بے لذت ہے. آپ ایک چیز شیئر کرو جس میں گانے ہو، میوزک ہو، فضول چیزیں ہو، تو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے آپ کو گناہ ملے گا. اس کا آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا کہ آپ کو لوگ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس وجہ سے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، خاص کر کے رمضان میں، رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اعمال نامے میں صدقہ جاریہ زیادہ ہو، گناہ جاریہ نہ ہو. اچھا یہ فیس بک آئی ڈی ایسی آپ مر گئے تو یہ تو باقی ہے، یہ تو چلتی رہے گی، قیامت تک چلے گی، کیونکہ زندگی تک ابھی تو ختم ہونے والی نہیں ہے اور دن بدن اور بڑھے گی یہ چیزیں. تو ہم نے اس کو بہت احتیاط سے یوز کرنا ہے. یہ اسباق ہمیں ملتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے اور بی بی حوا کے قصے سے. بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں جو ملتا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اپنے شوہر کی خدمت کی، ان کے ساتھ وقت گزارا اور دکھ درد میں ان کے ساتھ نبھایا. تو ہمیں بھی عورتوں کو اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، اذان کا جواب دے اور اس ویڈیو کو پاس کر کے دوسری ویڈیو چلے. آ جائیں. کیوں لیٹ آئی آپ؟ کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ دوسری جو ہمارے پاس اسٹوری ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی گھر والی، کیا نام ہے؟ وائلہ یا والیہ، یہ ان کا نام ہے. اب یہ عورت ایسی عورت تھی جو نوح علیہ السلام پر انہوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ خیانت کی. خیانت کیسے کی؟ کوئی زنا وغیرہ نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کرتی تھی جب نوح علیہ السلام پہ کوئی شخص ایمان لاتا تو یہ جا کر اپنے قوم کے جو ظالم جابر لوگ تھے ان کو بتاتی کہ وہ شخص نہیں وہ فلانا، وہ ایمان لایا، اس کی خیر خبر ذرا ٹھیک ٹائٹ اس کی طرف برابر. پھر وہ لوگ آتے اس بندے کو مارتے اور دھمکاتے اور اس کو تکلیفیں پہنچاتے تاکہ وہ ایمان سے ہٹ جائے. یہ ایک عورت اس طرح بھی تھی. اچھا، نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے جو بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، دنیا میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. کیا نام ہے ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں؟ ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر. قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے کچھ کا. یہ بہت عبادت کرتے تھے. ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو ان کے اہل و عیال بہت زیادہ رو رہے تھے. تو شیطان آیا. شیطان نے کہا زیادہ نہ رہے، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. انہوں نے مسجد میں جا کے تصویر بنائی. پھر دوسرے کا انتقال ہوا، اس کی بھی تصویر شیطان نے بنائی، سر کی بنائی. پھر کہا کہ آپ اس کو دیکھ کر آپ اس کو یاد، آپ کو پھر اس آپ کی تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی، آپ اس کو دیکھا کرے اور اللہ سے دعا کیا کرے، یہ اللہ کے نیک بندے، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت خوش دے. تو انہوں نے اسی طرح شروع کر دیا. سامنے تصویر ہوتی تھی، اللہ سے دعا کرتے تھے لیکن سامنے تصویر ہوتی تھی. اب اس طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر شیطان نے کہا اچھا یہ تو تصویریں ہیں،
ایسے کرتے ہیں اس کی مجسمے میں بنا کر دیتا ہوں تاکہ اور آپ لوگ اس کو صحیح معنوں میں یاد کر سکیں. تو پھر انہوں نے اس کے مجسمے بنائے، بت بنائے. اب اسی طرح لوگ عبادت تو اللہ کی کرتے تھے لیکن وہ سامنے ہوتے تھے. ان کی جو نئی نسل تھی انہوں نے جب دیکھا وہ سمجھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ان سے مانگ رہے، ان بتوں سے. اس طرح بت پرستی پھیلی اور ساری قوم آہستہ آہستہ جتنے نسلیں تھی اگلے نسلیں کیا ہو گئی، مشرک ہو گئی. انہوں نے بتوں سے مانگنا شروع کر دیا. اس طرح بت پرستی چلی. تو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 1026 سال بعد پھر اس دنیا میں آئے اور آپ علیہ السلام کو 50 سال میں یا 350 سال میں یا 450 سال میں بعثت کیا گیا، یعنی کہ نبوت ہوئی. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. دعوت دینے کا نتیجہ کیا ہوتا، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے اور اپنے چہروں پہ چھپا کے بھاگ جاتے اور چیلنج کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ عذاب لے آؤ، کہاں ہے عذاب. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو بلایا، 950 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ نہیں مانے. 80 یا 82 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان پر ایمان لائے. اب نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ نوح علیہ السلام کو تنقید کیا کرتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، تم پاگل ہو، کب آئے گا عذاب، لے آؤ اللہ کا عذاب کب آئے گا. تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تانے دیتے تھے کہ لے آؤ عذاب، کیا کر سکتے ہو کر لو، میں نہیں ڈرتی تم سے، میں یہ کر دوں گی. اور جو لوگ تھے اس کو بھی اپنے شور کے خلاف بڑھکاتے، یہ میرا شور دیوانہ ہے. اس طرح پھر کہا کہ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا کرے گا اللہ میری مدد. کہا کب کرے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب زمین پانی اگلنے لگے تب اللہ میری مدد کرے. پھر وہی وقت ہوا، ایک دفعہ ایک شخص تھا جا رہا تھا، دادا تھا اس کا، ایک پوتا اس کے کندھوں پہ تھا. جب جا رہا تھا نوح علیہ السلام کو اس نے دیکھا، نوح علیہ السلام عبادت کر رہے تھے تو اس نے کہا، دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ یہ شخص ہے نا، اس سے دور رہنا، یہ اس نے اب اپنے ابا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اب یہ کسی اور خدا کو مانتا ہے. تو اس کے پوتے نے کہا کہ اچھا یہ اس طرح کہتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کہتے. تو کہا کہ پھر یہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ تو دادا نے کہا کیا کرتے؟ بولتے مجھے اتارو کندھے سے، میں بتاتا ہوں کیا کرتے. اس نے اتارا اس کو تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام کو مارا اور نوح علیہ السلام کو زخمی کیا اور برا بھلا کہا اور کہا کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اگلی نسل اس سے بھی زیادہ توہین آمیز رویہ رکھے گی میرے ساتھ، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب اس کو اس زمین پہ کوئی بھی باقی نہ رہے جو مشرک ہے. پھر اللہ رب العزت نے پانی کا عذاب لایا ان پہ، سیلاب اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے پانی لایا. اتنا پانی آیا کہ سب غرق ہو گئے. 80 یا 82 لوگ جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، 600 گز وہ چھوڑی تھی اور 1200 گز وہ لمبی تھی. 3 منزل تھے اس میں. پہلی منزل پہ، نیچے والی منزل پہ جانور اور پالتو جانور، جنگلی جانوروں کو نوح علیہ السلام نے رکھا. دوسری منزل میں انسانوں کو اور تیسری منزل میں پرندوں کو رکھا. یہ کشتی 150 دن تک اس پانی میں تیرتی رہی. پھر 150 دن بعد جودی ایک پہاڑی ہے، ترکی کا ایک علاقہ ہے، ارارت پہاڑ ہے، اس کی ایک چوٹی ہے جس کو جودی کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ رکی. پھر نوح علیہ السلام وہاں سے اترے اور ان جتنے مسلمان تھے جو مومن تھے ان کو بھی وہاں سے اتارا. پھر ثمانین نامی ایک بستی نوح علیہ السلام نے قائم کی، وہاں آبادی قائم ہوئی، وہاں زندگی چلنے لگی. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے نوح علیہ السلام پہ، سام، حام اور یافس. سام سے عرب، ہم لوگ فارس اور یورپ کے جتنے لوگ ہیں یہ ان کی نسل ہے. حام سے افریقہ والے، حبشہ والے، بربر، یہ جتنے قوم تھے یہ وہاں سے تھی. اور یافس سے کون؟ چین، ترک اور ترکمانستان وغیرہ، یہ سارے یاجوج ماجوج یافس کی اولاد. اس طرح یہ نسل چلتی رہی اور نوح علیہ السلام کی آگے نسل چلتی رہی. ایک 1780 سال کی عمر میں نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا. ایک روایت میں ان کی قبر مسجد حرام میں اور ایک روایت میں اس کی قبر بقا شہر ہے وہاں ہے. آج کل کے دور میں وہ شہر کا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. اب کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو گھر والی تھی
وہ اس نے نہ خود نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا بلکہ اپنا اس کا ایک بیٹا تھا کنعان اس کو بھی بہکایا اپنے والد کے خلاف. جب عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں یہ پہاڑی مجھے بچائے گی میں اس پہ چڑھ جاؤں گا. پانی ادھر آ گیا اس کو بھی ہلاک کر. تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا. اب اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ جو مین چیز ہے اس واقعے سے سبق کا مل رہا ہے وہ کیا کیا ہے؟ چغلی نہیں کرنی چاہیے. کہ نوح علیہ السلام کی جو گھر والی تھی وہ چغلی کرتی تھی. وہ ان کی باتیں جا کر جو ظالم لوگ تھے ان کو بتاتی. ایک تو یہ سبق ملتا ہے تصویر کشی نہیں کرنی چاہیے. تصویر کشی جاندار کی تصویر بنانا یہ جائز نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وسیلے کے ذریعے تو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سے آپ مانگیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے وسیلے سے آپ مجھے یہ دے دے فلانا دے دے. اللہ سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے لیکن وسیلے سے بھی مانگ سکتے. لیکن ڈائریکٹ اس پیر سے مانگنا اس بندے سے مانگنا یہ ٹھیک ہے. اور کیا سبق اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مخلص رہنا ہے. اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مخلص رہنا ہے. اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرتی دھوکہ بازی نہیں کرتی. اور مستقل مزاجی 950 سال تک موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ. نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ اور ہمت نہیں آ رہی. رزلٹ کیا 80 یا 82 لوگ ایمان لائے. لیکن نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی اور دعوت دیتے رہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہمیں محنت کرنی ہے اور مایوس نہیں ہونا. مارکیٹ میں آج کل جو سکسیس کی تعریف چل رہی ہے کہ پیسہ ہو بینک بیلنس ہو شہرت ہو فیم ہو تبھی آپ کامیاب ہیں اور رزلٹ آپ کو جلد از جلد ملنا چاہیے. مارکیٹ میں لوگ یہ سمجھتے آج کل کے جو لوگ یہ کامیابی نہیں ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ صحیح سمت میں محنت کرتی رہے. اللہ پاک خود اس کا نتیجہ آپ کو دے گا. آپ اس دنیا میں شاید نہ ملے نتیجہ اگلی دنیا میں آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا. لازمی نہیں کہ ہر کام کا نتیجہ آپ کو اس دنیا میں. تو مارکیٹ میں کے اعتبار سے تو نوح علیہ السلام ناکام ہے جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ کامیاب ہے. تو اگر آپ کو بھی حقیقی کامیابی چاہیے تو آپ نے جو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کامیابی پیسے میں ہے اس میں ہے فیم میں ہے فالوورز میں ہے وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرنے میں ہے. اس سے آپ کو کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ملے گی. اور کیا سبق ملتا ہے؟ بغیر تحقیق کی کسی چیز پہ یقین نہیں کرنا. کیسے مثلا کیا؟ جیسے ان کی نئی نسل نے گڈ. اب انہوں نے پوچھا نہیں والدین سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور بغیر تحقیق کے خود سے یہ سوچا کہ یہ لوگ اس سے مانگ رہے ہیں اور انہوں نے عبادت شروع کر دی گفتگو کی. ایک سبق تو یہ ملتا ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی. کہ دیکھو والدہ ایسی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہکایا اور اس کو اسلام سے دور لے گئی. تو اگر ایک والدہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی پوری نسل ٹھیک ہو سکتی. اگر والدہ خراب ہو جائے تو پوری نسل خراب ہو جائے. اور والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ہر چیز بتانی چاہیے اسلام کے بارے میں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے. ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے. آج ہمارے بچے ایسے ہیں کہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوتی. ان کے بعد بتاتے نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کون ہمارے نبی کون ہے ہمارے آئیڈیل کون ہے. تو جس کی وجہ سے وہ ڈراموں اور فلموں میں پھنس گئے ان کو اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے اور اسلام کی جو ریئل ہیروز ہیں ان کو انہوں نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا. اور کیا سبق ملتا ہے؟ کسی کو برا بولا اور بددعا نہیں دینی مگر اس کے پوتے نے جو برا بنا کر اور بددعا یعنی کہ اس نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ اس نے ایک نبی کو یعنی کہ پتھر مارا اور اس کو گالیاں دی. تو ہم اگر بچوں کی تربیت ہم ایسی کریں گے تو اگلی نسل اسی طرح ہوگا. جیسے کہ ایک شخص نے اپنے والد کو مارا اور اس کو جا کر کچروں میں پھینکنے لگے. اس نے کہا کہ مجھے اس کچروں میں نہیں پھینکنا مجھے اس اگلے والے کچروں میں پھینکنا. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ اپنے والد کو کہا تو جیسی کرنی ویسی کرنی نہ مانے تو کر کے دے.
جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. نہ مانے